اس طرف شہر ادھر ڈوب رہا تھا سورج، اس طرف شہر ادھر ڈوب رہا تھا سورج، کون سیلاب کے منظر پہ نہ رویا ہوگا۔ یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر، یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر، برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا۔ دیکھنا حال ذرا ریت کی دیواروں کا، دیکھنا حال ذرا ریت کی دیواروں کا، جب چلی تیز ہوا ایک تماشا ہوگا۔ آستینوں کی چمک نے ہمیں مارا انور، آستینوں کی چمک نے ہمیں مارا انور، ہم تو خنجر کو بھی سمجھے ید بیضا ہوگا۔ ان اشعار کے ساتھ ہمارے انٹرویو کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو کہ انور مسعود کی سنجیدہ شاعری کے حوالے سے ہے۔ ابھی تک ایک عام انسان، یعنی جس کا صرف ان کو سننے کے ساتھ ایک سامع جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ انور مسعود صرف مزاح اور طنز اور ظرافت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں، لیکن شاید اگر ان کی سنجیدہ شاعری کو یا ان کی مزاحیہ شاعری کو بھی، جس پر ہم لوگ کھلکھلا کر ہنس دیتے ہیں، اس کو صحیح طرح سے دیکھا جائے تو اس شاعری کے جو موضوعات ہیں، ان کے اندر جو کیفیات قلم بند کی گئی ہیں، جو یہ احساسات کو منجمد کر دیا گیا ہے، ان کو دیکھا جائے تو شاید وہ کہکوں کے اندر سے ایک اشکوں کا بے پناہ طوفان یا سیل ایک طرح سے بند ہے۔ خود انور مسعود کے اپنے الفاظ ہیں کہ بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہے تیرے، کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے۔ تو انہی اشعار کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں دوبارہ پروفیسر انور مسعود صاحب سے، اور خود انہی کی کلام سے یا انہی کی زبانی سنیے کہ یہ جو کیفیات وہ بیان کرتے ہیں، جو یہ شاعری کو یہ جو وہ رنگ دیتے ہیں اور رخ دیتے ہیں، اس کے پیچھے اس کے محرکات کیا ہیں، یا ان کے کیفیات کیا ہیں، یا کس ذہنی حالت کے پس منظر میں وہ ان الفاظ کو، ان کیفیات کو ایک شاعری کا جامہ پہنا دیتے ہیں، ایک نیا پیراہن اور نیا اسلوب عطا کرتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں ان کی سنجیدہ شاعری کے حوالے سے، یا ایون ان کی مزاحیہ شاعری جس کے اندر ایسے فکر انگیز موضوعات ہیں، ایسے فکر انگیز پہلو ہیں کہ جو دیر تک ایک قاری کو، ایک سامع کو اپنے سحر میں جکڑے رکھتے ہیں اور ایک گرفتار رکھتے ہیں۔ اس کے اندر کی کیفیات کو وہ اپنی زندگی کے اوپر جب منضبط کرتا ہے، اس کا تطبیق ہوتی ہے اس کے اوپر، تو انسان حیران ہوتا ہے۔ کسی بھی شاعری کے آفاقی ہونے کی یہی دلیل ہے کہ وہ کل بھی حسب حال تھی اور آج بھی وہ ہمارے حسب حال ہے۔ تو دوبارہ بات ہوتی ہے انور مسعود سے۔ جی جناب پروفیسر صاحب، جی ہم نے آپ کو ایک دفعہ پھر زحمت دی، پہلے ہی میں اس کی معذرت طلب کر لوں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی طبیعت بھی اور اس آپ کو کی مقرر کہتے چلیے مقرر یا بلکہ دوپرر، یا دوپرر کہتے دوپرر، ہیں جی۔ آپ کچھ بھی کہیے، لیکن میں آپ کے مزاح کے حوالے سے آپ کی جو سنجیدہ شاعری ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ خود کیا فرماتے ہیں۔ یہ جو آپ نے اشعار لکھے کہ میرے جو کہکے ہیں بہت نمناک ہوتے ہیں، اور جو آپ کو پنجابی شعر مجھے بے حد پسند ہے، یا بولی میرا لکھاں دا وکدا تکیا جو ہنجواں دا مل پیندا، اس بارے میں کچھ اظہار خیال آپ فرمائیے۔ اصل میں بات یہ ہے صدف، میں نے شروع میں سنجیدہ شاعری ہی کی تھی، جی بالکل، مزاح کا تو بعد میں مزاحیہ شاعری کا آغاز ہوا، جب وہ ایوب صاحب کے دور میں وہ چاند کی رویت کا جی مسئلہ ہاں، بنا، تو جی پہلا میں نے قطع کہا وہ جو تھا مزاحیہ، لیکن اس سے پہلے میں نے سارا سنجیدہ لکھا جی اور غزلیں لکھی، اور آپ نے ابھی میرا شعر پڑھا ہے جس حوالے سے مجھے بہت جانا جاتا ہے، یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر، برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا جی ہوگا۔ بالکل، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ میرا جو مزاح ہے اس کے پیچھے بھی ایک کہاں وہ مسکراہٹوں کے پیچھے آنسوؤں کی جھالریں ہیں، جھالریں ہیں آنسوؤں کی۔ جی میں نے کئی بار کہا ہے کہ میرا مزاح جو ہے وہ مکئی کی طرح ہے، بالکل جب صحیح، جلنے لگتی ہے تو مسکرانے لگتی ہے۔ بہت خوب۔ تو اس یعنی طرح جب اسے تپش کی حرارت کی انتہا بھی تو پہنچتی ہے نا، وہ تبھی چٹکتی ہے یا چٹک کھلتی ہے۔ چٹک جی ہاں، بالکل وہ ضروری ہے، بالکل اس کے صحیح، بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے سنجیدہ شعر دو تین آپ کو سناتا ہوں کہ ایک ارشاد۔ زمانے میں میرے حالات، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، بڑے نامساعد حالات تھے، جی تو ایک وقت وہ تھا، میں نے یہ شعر کہا
کہ کب تک لیے پھروں گا یوں ہی قتل گاہ میں، زخموں کے انتظار میں دکھتا ہوا بدن۔ اور پھر یہ بھی ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک غزل کہی ہے، اور اس کا شعر تھا کہ وہ انور فنا پذیری عالم نہ پوچھئے، وہ بھی مریں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ تو غزل کا لہجہ جو ہے وہ بہت سنجیدہ لہجہ ہے، اور میں نے جو پہلی نظم کہی اردو کی وہ بچوں والی جو ہے، جو میری نظم ہے وہ ساری کی ساری ایک سنجیدہ نظم ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے طلوع آفتاب پہ نظم کہی تھی بی اے میں جب میں پڑھتا تھا، اور لاہور میں بین الجامعی مشاعرہ تھا، اور جس میں بڑے بڑے لوگ تھے، اور میں نے وہ نظم تقریباً 1 مہینہ اس کی تیاری کی، اور میں صبح اٹھ کے باہر جاتا تھا اور دیکھتا تھا دن کیسے چڑھتا ہے جی۔ تو شعر کا جو سنجیدہ شعر ہیں ان کے بارے میں کوئی پورے تعین سے نہیں کہ بندہ ارادہ کر کے یہ لکھ رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں نے ایک خبر پڑھی کہ کسی عورت پہ کسی نے ناجائز حملہ کرنا چاہا، تو اس غیرت مند نے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے خودکشی کر لی، جان دے دی، اپنا ناموس بچا لی۔ تو 10 سال بعد یہ مضمون میری غزل میں آ رہا ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے ایک پیڑ نے شعلوں سے بدن ڈھانپ لیا۔ ایک پیڑ نے شعلوں سے اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے ایک پیڑ نے شعلوں سے بدن ڈھانپ لیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں گے، میری پنجابی کی ایک نظم ہے دینا، وہ جب بھی مجھے احمد ندیم قاسمی صاحب ملتے تھے اللہ بخشے، وہ کہا کرتے تھے کہ تمہارا وہ ماسٹر پیس ہے، اور وہ ایک آدمی کی کہانی ہے، بیمار ہے، دکاندار ہے، لوگ اس لیے نزدیک نہیں آتے کہ کوئی وہ اس کے جراثیم نہ لے جائیں، اسے دوا غذا کے لیے ہی نہیں، دوا کے لیے بھی پیسے درکار ہیں۔ اب اس کی حالت دیکھیں، دینا اس کا نام ہے، اگر جیلم پر نظم لکھی ہے تو دینے پر بھی لکھی ہے جی، لیکن یہ دینا نام ہے، دین محمد۔ تو اسی طرح میری امبڑی نظم سب سے زیادہ جو ہے، اسی طرح میں نے فارسی میں بھی، وہ میں اسی کی طرف جا رہی تھی، مجھے یاد نہیں ہوئی، وہ جو آپ کی چوبی مورت والی ایک نظم ہے، تو وہ یہ جو وہ نظم ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں پہ کہ وہ ڈمیاں ہوتی ہیں، ان کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، ان پر میں نے ایک نظم لکھی، وہ فارسی کی، میں ترجمہ کر دوں گا اس کا ہے جی، کہ اے کہ تو اس کے سامنے ایک کھڑا ہو جاتا ہے آدمی غریب سا، جس کے پنجابی جنہوں کہ وہ لیرا لتھا ہے جی، جس کے چیتھڑے لٹک رہے ہیں، وہ اس سے بات کرتا ہے جی۔ یہ نظم اقوام متحدہ والوں کو سنانی چاہیے ہے جی، کہ بھائی یہ دیکھو تم جس دنیا کے بنے پھرتے ہو ہے جی، اس دنیا میں کیا ہے، کئی قومیں ایسی ہیں کہ جو اپنا رزق وافر ہے ضائع کر رہی ہیں جی، اور کئی ایسے ہیں بیچارے سسکتے تھے، کنے بھوکے مر گئے، ان تھے کنے کھا کھا پھٹے ہیں جی۔ جی اردو میں بھی تو آپ نے وہ لکھا ہے نا کہ اتنے بھی سفاک منافق دنیا نے کب دیکھے تھے، کتوں کا منہ چومنے والے قتل کریں انسانوں کو۔ یہ بوسنیا میں جب ظلم کیا گیا تھا مسلمانوں پر، یہ اس زمانے میں میں لکھی تھی۔ تو میں نے بیشتر شاعری جو ہے میری اردو میں ہے، اور بیشتر شاعری وہ ہے سنجیدہ ہے، غزل ہے۔ مثلا میرا ایک شعر ہے پنجابی کا کہ ملک قدم تو ننگے پنڈے اوند ہے اس جہان نے
بندہ ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا کرتا ہے. تو اگر مجموعی تاثر پوچھنا چاہیں میری، چونکہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہا وہ ہے جسے نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں. وقت نے، اب دیکھیے یہ شعر سن کے اب آپ ہنس پڑیں گی، لیکن اس کے پیچھے وقت نے ہم کو بھی تہذیب سکھا دی انور، وقت نے ہم کو بھی تہذیب سکھا دی انور، چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر بابا. اب دیکھیے اس کے پیچھے کتنی ایک تہذیبی تصویر کشی ہے ساری. اچھا کئی شعر میرے ایسے ہوں گے اپنا صدف کہ آپ اسی شعر کو پڑھیں تو لگے گا مزاحیہ شعر ہے، اسی کو دوسرے طریقے سے پڑھیں تو وہی آپ کو آزردہ کر دے گا. مثلا بڑی عید پہ ایک شعر ہے جی، ایک کتھا، وہ جو بکرے خریدنے جاتے ہیں، جب میری پہنچ میں کوئی سودا ہی نہیں آئے پھر کس لیے لگتا یہ میلہ میرے آگے. اب دیکھو نا بندہ ہنس پیندا ہے، جب میری پہنچ میں. اب اسی کو پڑھو، جب میری پہنچ میں کوئی سودا ہی نہیں ہے، نارسائی ہے، کرب ہے اس کا، نارسائی، پھر کا کرب کس ہے. لیے لگتا ہے یہ میلہ میرے آگے. میں ایک سبک جیب ادھر کا نہ ادھر کا، بکرا میرے پیچھے ہے تو لیلا میرے آگے. اب پھر وہ مزاحیہ انداز ہے، لیکن اس کے اندر کرب بھرا ہوا ہے. بہترین ظرافت ہی وہ ہے کہ جب اس کو کھولا جائے پرت در پرت تو اس کے اندر جو نکتہ ہے وہ زندگی کی ایک سنجیدہ حقیقت ہے، اور یہی آپ کے ہاں پایا جاتا ہے. آپ کی شاعری جس کو یہ لوگ مزاحیہ شاعری کہتے ہیں، اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو اس کے بھی اندر جس پہ بظاہر انسان ہنس رہا ہے، اس کے اندر جو نکتہ ہے وہ ایک بہت فکر انگیز نکتہ ہے. یہی جو اپنے ایمبولینس والا شعر ہے کہ یہاں سے قوم کے خادم گزرنے والے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے قوم کے خادم گزرنے والے ہیں، وہ مریض کتنے تڑپتے ہیں ایمبولینسوں میں، اور ان کا حال ہے ایسا کہ مرنے والے ہیں، مگر پولیس نے ٹریفک کو روک رکھا ہے، یہاں سے قوم کے خادم گزرنے والے ہیں. اجڑا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریائے شکستہ ہو شہر خراب سے، عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے. کس طرح کا احساس زیاں ہے جو ہوا گم، کس طرح کا احساس زیاں ہے جو بچا ہے، ملک آدھا گیا ہاتھ سے اور چپ سی لگی ہے، ایک لونگ گواچا ہے تو کیا شور مچا ہے. تو بس یہ ہے. مثلا انور دعائیں فلم کے وقفے کو دیجئے، یہ میٹنی شو، ورنہ نماز عصر قضا ہو گئی تھی آج. تو اس میں یہ ٹریجڈیز ہیں، ہم اپنی تہذیب سے دور جا رہے ہیں، یہ اس کا کرب ہے. اپنا کوئی تشخص جو ہے ہم قائم نہیں کر پائے، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. تو بہرحال لیکن جو آپ نے ابتدا میں لکھا کہ میرے سر پہ تحفظ کا سایہ نہیں، وہ جو آپ کا شعر ہے، اپنی چھت اپنا گھر بار ہوتے ہوئے، شروع میں آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے شاید ذاتی حالات کا کرب جو ابتدا میں تھا، لیکن پھر ذات سے جو کائنات کی طرف آپ کی جست ہے ایک دم سے، وہی جو اتنے بھی سفاک منافق دنیا نے کب دیکھے ہیں کہ کتوں کا منہ چومنے والے قتل کرے انسانوں کو، پھر آپ نے ایک دم پوری انسانیت کا کرب اس میں سے بول دیا ہے. یعنی صرف وہ ایک قومیت تک نہیں رہا، وہ پوری انسانیت تک چلا گیا ہے. وہ صدف اس لیے بھی ہو گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ولیج بن گیا ہے، جی گلوبل ولیج. تو اب تو کہیں بھی کوئی ہو تکلیف وہ ساری دنیا تک پہنچ جاتی ہے. تو میں بھی اسی دنیا کا حصہ ہوں، میں بھی دردناک آواز سنتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں. تو بہرحال آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس سے جدا نہیں ہو سکتا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا. ادب جو ہے وہ ہے ہی منظر نامہ اپنے حالات کا، اپنے دور کا.
جی ہاں وہ سارا ہے. مثلا سیاست بھی اس میں آتی ہے، اس میں معیشت بھی آ جاتی ہے، اس میں سماج بھی آ جاتا ہے. جی ایسا نہ ہو کہ کوئی نتیجہ نکل پڑے. کس درجہ احتیاط کیے جا رہا ہوں میں. جن سے مذاکرات کا کچھ فائدہ نہیں ان سے مذاکرات کیے جا رہا ہوں میں. اب یہ ہے تو تکلیف دہ بات ہی ہے نا. تو کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، صدا نتیجہ نہیں بصحرا نکلا جسے آپ کہہ اور لیجیے. گفتگو جاری ہے. جی بالکل. گفتگو جاری ہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کے کئی اشارے ملیں گے. آپ میری بہت کچھ آپ کی پڑھیں گی. غزلیات میں، بلکہ مزاحیہ پنجابی شاعری میں بھی. آپ یہ بتائیے کہ مزاحیہ شاعری کے حوالے سے، طنز و مزاح کے اور ظرافت کے حوالے سے آپ کو ایک بہت بلند مقام اور نام حاصل ہے. عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ ایک شاعر جو ہے اس کی گونج میں اور اس کی کھنکھناہٹ میں جو دب کے رہ جاتی ہے سنجیدہ شاعری، لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا ہے؟ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوا کہ آپ کی مزاحیہ شاعری جو ہے وہ آپ کی سنجیدہ شاعری کو پہ غالب آ جائے؟ ایسا نہیں، بلکہ آپ کی سنجیدہ شاعری ہے اسی بھی طرح سے. ایسا ہے بھی. جی میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے اختلاف بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات ہوئی. میں نے ضمیر جعفری صاحب سے کہا کہ میں نے کہا ضمیر صاحب آپ اتنے اچھے شعر کہتے ہیں سنجیدہ، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب ہم مشاعرے میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی مزاحیہ سناؤ مزاحیہ سناؤ. تو مجھے ان کی بات نہیں بھولتی. انہوں نے اتنی اچھی بات کی. انہوں نے فرمایا انور جو قبول ہو گیا ہے اس کا شکر ادا کرو. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا نکتہ انہوں نے مجھے سمجھایا ہے. ایک سنجیدہ غزل سنیے. اس ابتدا کی سلیقے سے انتہا کرتے، اس ابتدا کی سلیقے سے انتہا کرتے، وہ ایک بار ملے تھے تو پھر ملا کرتے. بہت اچھا شعر. کواڑ گرچ مکفل تھے اس حویلی کے، مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے. یہ میں نے صدف ایک جگہ پڑھا تو یہ شعر. تو ایک لڑکا اٹھا کہتا ہے پروفیسر صاحب میں آپ کو آپ کے شعر کا مطلب بتاؤں. اس شعر کا کواڑ گرچ مکفل تھے اس حویلی کے. کہتا ہے جی 1,24,000 پیغمبر آئے اور انہوں نے انسانوں کے دلوں پہ دستک دی، اور انسان نے سنی انسنی کر دی. وہاں موریں لگی تھی. میرا ایک شعر ہے موریں ہیں دلوں پر تو ستاروں پہ کمندیں، کیا جانیے اس دور میں کیا ہو کے رہے گا. جی تو وہ کہنے لگا کہ لیکن وہ درویش جو تھے، وہ پیغمبر جو تھے، جو ولی جو تھے، وہ اگرچہ دنیا نے نہیں سنا وہ اپنا کام کرتے رہے. کواڑ گرچ مکفل تھے اس حویلی کے، مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے. اور تیری جفا کا فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا، ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے. بہت اچھا شعر ہے. تیری جفا کا فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا، ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے. اور جناب تجھے نہیں ہے ابھی فرصت کرم نہ سہی، تھکے نہیں ہے میرے ہاتھ بھی دعا کرتے. اور چکیں گری تھیں دریچوں پہ 400 انور، نظر جھکا کے نہ چلتے تو اور کیا کرتے. تو اس طرح میرا ایک پورا مجموعہ ہے جس کا نام ہے ایک دریچہ ایک چراغ. جی یہ میرے پاس موجود ہے. ایک دریچہ ایک چراغ. یہ ساری شاعری جو ہے یہ میری اس کے موضوعات جو ہیں جی وہ ایسے ہی ہیں. لیکن آپ نے اس کے علاوہ بہت ساری اصناف میں طبع آزمائی کی. کیا خوب طبع، جیسے حمد ہے، نعت، سلام، نعت بھی ہے، جی حمد بھی ہے، تراجم بھی ہے. جی بالکل. مثلاً ترجمہ ایک ہے کسی جدید شاعر کا، اس کا رہی یہ معیری ایک شاعر ہے ایران کا. وہ کہتا ہے کہ قد موزون او بے جامع سرخ، سرو آتش کر افطارا ماند. تو اس کو میں نے ترجمہ کیا ہے کہ سرخ پوشاک میں قامت اس کی
सर्व को आग वाह लगी वाह वाह हो वाह, क्या जैसे, खूब है, क्या है बहुत जी, अच्छा है जी। सर्व को आग आग लगी लगी हो हो। जैसे। मसलन गालिब का शेर है, मजमून शेर नोट बवद फी ज़माने ना, हमारे ज़माने में शेर का मजमून तो नोट है, जी करेंसी का, बिल्कुल है जी, यानी बदस्ते हर के फुता दस्ताने ऊस। मैंने तर्जमा किया, मजमून शेर नोट की सूरत है इन दिनों, वाह ये चीज़ जिसके हाथ लगी उसकी हो गई। वाह जी वाह, हाँ, बहुत ये खूबसूरत चीज़ है, जिसके जिसके हाथ हाथ लगी लगी। बल्कि उसकी हो एक गई। हाफिज़ का शेर सुनिए, जी हाफिज़ इरशाद। का शेर है कि बाइज़ शहर के मर्दुम मलकशमी खानंद, कि शहर का जो वाइज है उसको लोग फरिश्ता कहते हैं। जी लोग कहते हैं फरिश्ता है जनाब वाइज, हम भी कहते तो यही है कि वो इंसान नहीं। वाह जी वाह, बात का रंग तो वही आ, है, बात आपने एक ही की है। लेकिन मैंने तो उसी बैर में वाह, तर्जमा किया क्या है। बात है। यही ये कादिरुल कलाम होने की या फिक्री या फनी हाँ, फनी नुक्ता नजर से ये अब जी हाँ। देखिए ना कितना बेहिसी का कर्ब, इस वक्त वहां कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी वाह थी, वाह 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 है जी, वाह, ये बहुत बिल्कुल खूबसूरत। कहाँ आग लगी तो ये थी। जो मौज़ूआत का तनव्वो है या ये असनाफ के ऊपर आपकी कुदरत की भूखलमूनी है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत आपको इंसान को मुतासिर करती है। तो जी, ये सारी चीज़ें किस तरह से आपकी इंस्पिरेशन जो है वो किस तरह से आपके जो लिखने का कोई खास अमल है या किसी खास उसके शेर थ्रू के बारे जाते में हैं कुछ आप? नहीं कहा जा सकता, जी तयक्कुन के साथ कुछ नहीं कहा जी जा सकता। शेर किसी वक्त भी वारिद हो सकता है। बिल्कुल आप जाल, ये बिल्कुल जाल और मछली वाला हिसाब है। सही। आपने जाल फेंका है, कभी एक दम भर जाता है और कभी सारा दिन आप बैठ के एक डड्डू भी नहीं बिल्कुल सही। आता उसमें। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। मुझे कोई कहे जी ये लिख दीजिए, वो बड़ा मुश्किल यानी है। फरमाइश के ऊपर कुछ फरमाइश नहीं पे हो लिखना सकता। मुश्किल होता है। सही, शेर देखो जी, कोई मुझे कहे ये लिखो, क्यों कहे कोई? ये भी सही है। एक शाख से फूल उतार के आप दूसरी शाख पे लगा दें, क्या उगेगा? बहुत खूब, नहीं उग बहुत खूब, सकता। बिल्कुल सही। अपनी शाख पे अपना फूल उगाना है, बिल्कुल ये सही। है शायरी, शायरी। है जी। बिल्कुल गैरों के फूल अपनी शाखों पे नहीं लगाए जा सकते। बहुत खूब, तो बहुत अच्छे। तो ये था हमारी संजीदा शायरी का एपिसोड जो कि जी, मैं आप जी, ही के साथ मैं उसकी बल्कि एक बातचीत करना चाहती फारसी जी। का एक संदीदा, बसी दारम उता के ख्वाब अनवर, अनवर मेरे पास बहुत से स्लीपिंग रूम वाह हैं, वलीकिन ख्वाब दर दीदा न दारम, वाह वाह वाह, लेकिन लेकिन मेरी मेरी आंखों आंखों में में कोई नींद नहीं बहुत है। खूबसूरत है, ये बहुत मैंने खूबसूरत है। फारसी का भी सुना क्या दिया, बात है, पंजाबी क्या का भी। बात है। वो वही उर्दू। तो है ना कि से पहलवी है कि उर्दू भी पंजाबी भी और फारसी भी, जो कि आज के दौर में जो आज की शायरी हो रही है, चाहे जो हमारे और फी उर्दू में ज़माना। मैंने ज्यादा कहा है। जी बिल्कुल। हाँ, मुझे उर्दू है पंजाबी से भी बढ़कर अजीज, शुक्र है अनवर मेरी मेरी सोचे सोचे इलाकाई इलाकाई नहीं। नहीं। हम इसके बाद उर्दू संजीदा शायरी के बाद आपकी पंजाबी शायरी ही की तरफ चलेंगे और फिर ये देखेंगे कि लिसानियात के एतबार से भी और पंजाबी के एतबार से और आपकी ज़िंदगी के साथ इसको मंसूब और मरबूत करते हुए हमारी अगली किस्त होगी। तो आज की संजीदा शायरी के हवाले से ये किस्त इख्तिताम पजीर होती है। तो हमारे साथ रहिएगा अगली किस्त तक के लिए। शुक्रिया।